حاصل کرنے کے لیے محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شریک سعادت ہیں۔ جیسا کہ عزیز مکرم مداح خیر الانام حضرت علامہ مولانا محمد شجاعت رسول صاحب سلم الباری نے آپ کو بتایا، یہ بلا شبہ ایک حقیقت ہے۔ بس ایک درد دل لیے ہوئے میں آپ کے دیار محبت میں حاضر آیا، کیونکہ جو حالات آج سے کچھ دن پہلے پیدا ہوئے، آج بھی وہ گھڑی ہمارے لیے بالکل تر و تازہ ہے۔ دعا گو ہوں کہ مولا تعالیٰ جتنے بھی بچے شہید ہوئے اس محفل پاک کے صدقے سب کی مغفرت فرمائے، اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ہمارے شکیل بھائی نے حضرت مولانا شجاعت رسول صاحب اور یہ حضرت مولانا محمد اکرم صاحب قبلہ نعیمی کی سرپرستی میں اس محفل پاک کا انعقاد کیا۔ اللہ تعالیٰ سبوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، جتنی دیر آپ سننا چاہیں گے انشاءاللہ العزیز اللہ و رسول کی باتیں کر کے اپنے دامن میں ہم نیکیوں کا اضافہ کریں گے۔ دعا کریں مولا تعالیٰ حق بولنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ الراشدین المرشدین الکاملین وعلی اولیاء امتہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کے پوشاک پر نازا نہ ہو، اطلس و کم خواب کے پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ اور جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آج سے محو ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک، سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک، نعت احمد کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، نعت احمد کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ لحج میں عشق رکے شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے۔ مرشدی آقائی و مولائی مرشد اجازت حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے،
زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، اور نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ اور مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ اور داغ عشق نبی لے چلو قبر میں، داغ عشق نبی لے چلو قبر میں، ہے چراغ لحد روشنی کے لیے، ہے چراغ لحد روشنی کے لیے۔ شہریار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا، فرش کے شہنشاہ، عرش کے تاجدار، جناب احمد مختار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود و سلام بانداز غلامانہ پیش کریں۔ پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ دنیا اور اس کی حقیقت سبھی دنیا کے باشی بخوبی جانتے ہیں۔ رب کا فرمان بھی ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ یہ دنیا اور اس کی تمام تر چیزیں ایک دن فنا ہو جائیں گی، باقی رہنے والی ذات اللہ کی ہے۔ کامیاب وہ شخص ہے، سربلند وہ شخص ہے جس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہی کامیاب و کامران ہوا۔ بلا شبہ آپ اللہ و رسول کی محبت میں اپنے دروازے پر آج محفل عید میلاد النبی کا انعقاد کیے ہیں۔ قسم خدا کی یہ نصیبے کی بات ہے، اور دنیا اس کی حقیقت تو اتنی ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شہد دکھائے زہر پلائے قاتل دائم شوہر خوش، اس مردار پہ کیا للچایا دنیا دیکھی بھالی۔ دنیا کی حقیقت مسلمان، اگر دنیا بڑی اچھی چیز ہوتی تو اللہ جل شانہ ظاہری اعتبار سے بھی اپنے محبوب کو پوری دنیا کی بادشاہت دے کے بھیجتا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مالک کونین ہے، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، جو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ حضور نبی رحمت کی شان کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ کس شان پہ اپنے محبوب کو اللہ جل شانہ نے اس خاکدانے گیتی پر بھیجا ہے؟ آپ قرآن پڑھو آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ سورہ فاتحہ میں آپ بارہا سنتے اور پڑھتے ہیں، اللہ ارشاد فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس پروردگار عالم کے لیے جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ قربان جاؤ نبی کی عظمت و شان پر کہ اللہ نے اپنے آپ کو رب العالمین بتایا کہ کل جہان کا میں پالنہار ہوں، اور جب اپنے محبوب کو بھیجنا ہوا ارشاد ہوتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ اے محبوب کیسے کل جہان کا میں پالنہار ہوں، ایسے کل جہان کے آپ رحمت للعالمین۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں دنیا کیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الدنیا مزرع الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جیسی فصل یہاں بو گے اسی اعتبار سے وہاں غلہ پاؤ گے، جیسی بیج بو گے اسی اعتبار سے تم اس کا پھل پاؤ گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو بھی دنیا میں ذرہ برابر اچھائی کرے گا کل بروز قیامت اسے بھی دیکھے گا، جو ذرہ برابر برائی کرے گا اس کی سزا پائے گا۔ اگر تم نے
نے ذرہ برابر اچھائی کی ہے اس کا بھی بدلہ رب کی بارگاہ میں پاؤ گے. یہی قرآن ہے. آپ دیکھیں جگہ جگہ اللہ جل شانہ نے ہم اور آپ کو سمجھانے کے لیے اور دنیا کی چمک دمک سے دور کر کے کامیاب ترین زندگی گزارنے کے کیسے کیسے نسخے دیے ہیں. آپ قرآن پڑھو. حضرت لقمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے جو اللہ کے پیغمبر ہے. اپنے بیٹے کو وہ بیٹا جس کے تعلق سے جب آپ کو خبر دی گئی کہ آپ کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا آپ نے کوئی زیادہ ملال نہ کیا. دیگر قرابت داروں کے بارے میں کہا گیا کہ وہ انتقال کر گئے آپ کو اتنا ملال نہ ہوا. لیکن جب یہ خبر دی گئی کہ آپ کا بیٹا انتقال کر گیا تو آپ نے کہا کہ میرے بڑھاپے کا سہارا مجھ سے چھن گیا. وہی بیٹا ہے ابھی جب چھوٹا ہے آپ پرورش فرما رہے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں اپنے بیٹے سے کہتے ہیں اے بیٹے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ کہ جو بھی تم کو تکلیفیں پہنچے آئندہ پہنچیں گی اس پر تم صبر کرنا. کیونکہ اللہ نے قرآن میں ہمیں اور آپ کو یہ بتایا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کی بشارت ہے صبر کرنے والوں کے لیے. کون سے صبر کرنے والے؟ اللہ فرماتا ہے الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. یہ اہل ایمان کی شان ہے کہ دنیا جاتی ہے چلی جائے اس کی پرواہ نہیں ہے لیکن اللہ و رسول کا دامن ہمارے ہاتھ سے ٹوٹ نہ پائے. کیونکہ اس دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. یہ دنیا اور اس کی تمام تر چیزیں فنا ہو جائیں گی باقی رہنے والی چیز اللہ کی ذات ہے. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت فرماتے ہیں کہ اے بیٹے آئندہ مستقبل میں تمہیں جو بھی تکلیفیں پریشانیاں آفتیں آئیں تم صبر کا مظاہرہ کرنا. اللہ تعالیٰ اس پر تمہیں اجر عظیم عطا فرمائے. اور جو بھی معاملات ہو اللہ جل شانہ قادر مطلق ہے اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. جو بھی تکلیف پہنچے جو بھی آفت آئے جو بھی پریشانی آئے یہ سمجھنا کہ اللہ نے تم پر کرم کیا ہے. اس سے بڑی مصیبت اور اس سے بڑا جو ہے اس سے بڑی تباہی تم پر آ سکتی تھی لیکن اللہ نے یہ معمولی تکلیف معمولی حزن و ملال تم کو دے کر بڑی مصیبت سے بچا لیا ہے. اور یہ صبر کرنا جب تم اس مصیبت پر سیکھ جاؤ گے اسی صبر کے عوض اللہ تعالیٰ جنت میں تمہیں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا. اپنے بیٹے کو نصیحت کی. بیٹے نے بغور سنا لیکن کہا بابا جان میں آپ کی بات بسر و چشم قبول کرتا ہوں لیکن مشاہدے کے طور پر دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہمیں کبھی چوٹ پہنچتی ہے کبھی کوئی بیماری اور آفت آتی ہے کبھی ہمارے کھیت کھلیان جل جاتے ہیں کبھی ہمارے گھروں میں آفتیں آ جاتی ہیں کبھی ہمارے بھائی بہن ہم سے روٹ جاتے ہیں کبھی ہمارے اعزاء اقربا ہم سے دور چلے جاتے ہیں ہمیشہ کے لیے روپوش ہو جاتے ہیں. آخر اس میں بھلائی کیا ہے؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ ان احباب کے ساتھ ہمیشہ رہیں اور آپ کہتے ہیں جو تکلیف آئی ہے اس پر صبر کر لو اور رب کا شکر ادا کرو. اے بابا جان میں اس کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں. اتنی بات ہوئی ایک دن کا واقعہ ہے تفسیر کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے کہ حضرت لقمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے بیٹے کے ساتھ سفر پر تھے. راستے میں پہنچتے ہیں سنسان بیابان علاقہ ہے ریگستانی علاقہ ہے. آپ کے ساتھ جو اونٹ تھا جس پر آپ کے ساز و سامان لدے ہوئے تھے آپ دونوں لوگ پیدل چل رہے تھے. اسی اتنا میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی آفت آتی ہے آپ کا اونٹ وہیں پر مر جاتا ہے. اب یہ لوگ ہیں ساز و سامان ہے لے کے چل نہیں سکتے. شام کا وقت ہونے والا ہے اندھیرا ہونے والا ہے. باپ بیٹے بیٹھے ہیں بیٹا بیٹھا ہے اپنے باپ کے نورانی چہرے کو بغور دیکھ رہا ہے. ظاہراً حزن و ملال ہے اور شام ہونے والی ہے اندھیرا چھانے والا ہے. ابھی اتنے میں آپ کے بیٹے نے عرض کیا کہ اے بابا جان آپ
کہتے تھے کہ جو بھی مصیبتیں آتی ہیں وہ بھلے کے لیے آتی ہے، ذرا آپ بتائیں کہ اس سنسان بیابان علاقے میں ہم اور آپ اکیلے ہو گئے ہیں، ڈاکوؤں کا خطرہ ہے، جانوروں کا خطرہ ہے، کھانے پینے کے ساز و سامان نہیں ہے، آخر اس میں بھلائی کیا ہے؟ باپ نے کہا ہے بیٹے ذرا صبر کا ملاحظہ تو کرو، صبر تو کرو، ابھی اللہ کی قدرت دیکھنا، ضرور اس میں کچھ نہ کچھ ہمارے تمہارے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ اتنے میں ایک گھڑسوار دور سے نظر آئے۔ جب وہ قریب پہنچے تو سنسان بیابان علاقہ، جہاں دور دور تک نہ مکانات ہیں نہ کوئی رہائش والا علاقہ ہے، جب ایک سوار دکھائی دیے تو ایک روشنی سی محسوس ہوئی۔ حضرت لقمان نے پکارا، وہ سوار قریب آئے اور قریب آنے کے بعد انہوں نے پوچھا کہ اے مسافرین ذرا یہ تو بتاؤ کہ اس سنسان بیابان علاقے میں آپ دونوں لوگ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت لقمان نے فرمایا کہ میری چھوڑو، یہ بتاؤ کہ قریب میں ایک بستی ہے، اس بستی تک جانے میں کتنا وقت لگے گا اور ہم کیسے وہاں پہنچ سکتے ہیں، ذرا رہنمائی کرو۔ ہمیں افسوس ہے، ہمیں بہت غم ہے کہ ہم اپنی منزل تک پہنچ نہ سکے اور اندھیرا ہونے والا ہے، ڈاکوؤں کا خطرہ ہے اور دیگر خطرات ہیں۔ وہ مسافر کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندو، آپ کے ساتھ جو ہوا آپ کی بہتری کے لیے ہوا، آپ کا اونٹ مر گیا، آپ اپنی منزل پر اپنے وقت کے اعتبار سے نہیں پہنچے، یہ آپ کے بھلے کے لیے ہوا، کیونکہ جو سامنے بستی ہے جہاں آپ نے جانے کا قصد و ارادہ کر رکھا تھا، اللہ کے عذاب کا وہ شکار ہونے والے تھے۔ ابھی چند لمحوں پہلے اللہ کا قہر و غضب اس بستی پر نازل ہوا اور ساری کی بستی والے ہلاک تباہ و برباد ہو گئے۔ اگر آپ لوگ پہنچتے تو آپ بھی ہلاک ہو جاتے۔ اللہ نے جو آپ کے ساتھ کیا آپ کے بھلے کے لیے کیا۔ اس وقت جب بیٹے نے یہ نظارہ دیکھا، یہ معاملہ دیکھا، تو باپ کے قدموں میں گر گیا اور عرض کیا، اے بابا جان، آپ کے فرمودات کی تصدیق آج مجھے ہو گئی ہے اور ثبوت مل گیا ہے کہ اللہ اہل ایمان کے ساتھ جو کرتا ہے ان کے بھلے کے لیے کرتا ہے۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم مصیبتوں پر صبر کا مظاہرہ کریں۔ یہ مصیبتیں ہمیں سر بلند کرنے کے لیے آتی ہیں، ورنہ آپ سوچیں، یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماریوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ اتنے میں ایک شخص کھڑے ہوتے اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ بیماری کیا ہوتی ہے؟ بڑے ہی نبوت اور تکبر کے ساتھ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ بیماری کیا ہوتی ہے؟ مجھے آج تک تو کوئی بیماری نہ ہوئی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے شخص تو نکل جائے یہاں، تو ہم میں سے نہیں ہے۔ گویا کہ اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ بیماری آنا، موت آنا، آفتیں آنا یہ ایمان کے منافی نہیں ہے، بلکہ ایمان والوں کے لیے آزمائش ہوا کرتی ہے۔ قابل مبارکباد ہے وہ لوگ کہ جو اپنی مصیبتوں پر بھی دنیا میں نہیں پھنستے ہیں، بلکہ اللہ و رسول کا ذکر اور تیز کر دیا کرتے ہیں اور زیادہ کر دیا کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ہی اللہ پسند فرماتا ہے۔ آپ کے اعزاء اقربا ہمارے ہوں یا آپ کے ہوں، جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو وقتی طور پہ صبر کرنا بڑا مشکل نظر آتا ہے، لیکن قسم خدا کی اس صبر کا بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ جل شانہ جب کسی کی روح قبض فرماتا ہے فرشتے کو بھیجتا ہے اور فرشتہ اس کی روح نکالتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں میرے فلاں بندے کے گھر جاؤ، میں نے اس کے ایک عزیز کی روح اپنے پاس واپس بلا لی ہے، جا کے دیکھو اس کے گھر والوں کی کیفیت کیا ہے، حالت کیا ہے، وہ جزا فضا کر رہے ہیں، لان تان کر رہے ہیں یا صبر و شکر کا دامن تھامے ہیں۔ قسم خدا کی مسلمانوں یہ حدیث پاک ہے، اللہ جل شانہ اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے اور فرشتے جب جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جس کے گھر سے ان کے اعزاء کی روح لی گئی ہے ان کے گھروں میں
کہیں قرآن پاک کی محفل ہو رہی ہے، کہیں نعت و منقبت کی محفل ہو رہی ہے، کہیں میلاد مصطفیٰ منایا جا رہا ہے، صدقہ و خیرات کیے جا رہے ہیں، ایصال ثواب کیا جا رہا ہے، قرآن خوانی کی جاتی ہے، پھر اس سے جا کے بتاتے ہیں کہ اے پروردگار عالم، تو نے جو امانت بندے کو دی تھی وہ لے لی ہے، اس کے باوجود وہ بے صبری نہیں کر رہا ہے بلکہ تیرا شکر ادا کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس مردے کے ساتھ ساتھ اس کے اہل خانہ کو بھی بخش دیا جائے گا۔ یہ رب کی رحمت ہے جو بندوں کے بخشش کے بہانے تلاشتی ہے۔ قسم خدا کی مسلمانوں، ہم اسلام کے دامن سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، اس کائنات پہ ہم سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں، کیونکہ اللہ خالق کائنات ہے۔ وہ چاہتا ہمیں پیڑ پودوں کی شکل میں بنا دیتا، وہ چاہتا جانور بنا دیتا یا انسانی ہی بنایا تھا، وہ چاہتا ہمیں معذور بنا دیتا، ہمیں آنکھوں سے اندھا کر دیتا، پیر سے لنگڑا کر دیتا، ہاتھوں دونوں لے لیتا، اور وہ چاہتا تو ہمیں کسی بھی قوم میں پیدا کر دیتا، وہ چاہتا تو ہمیں ایمان والا اس نے بنایا ہے، وہ چاہتا تو ہمیں غیر ایمان بے ایمان پیدا فرما دیتا، لیکن شکر رب ادا کرو کہ اس نے ہمارا اور آپ کا انتخاب اہل ایمان میں سے کیا ہے اور اس نبی کی امتی کو میں شامل کیا ہے کہ جس کی امت میں شامل ہونے کی آرزویں سابقہ انبیاء کرام کرتے ہیں۔ آرزو ان کی ہوتی تھی کہ کاش ہم بھی نبی کی امت میں پیدا ہوتے، وہ نبی کہ جس کی دعا اور جس کی برکت سے حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی، حضرت یونس کی توبہ قبول ہوئی۔ یہ نبی آخر الزمان ہے، اللہ کا پیارا حبیب ہے کہ جس کو اللہ نے مالک کونین بنایا ہے، لیکن تکلیف اور پریشانی برداشت کرنے کا مادہ دے کے اللہ کے پیارے رسول ہے۔ ہم اور آپ کے بھلے کے لیے، ہم اور آپ کو سب دلانے کے لیے، ہماری اور آپ کی رہنمائی فرمانے کے لیے دنیا کے طرح طرح کے مصائب و آلام آپ نے خود برداشت کیے ہیں، چاہے وہ اہل خانہ کی مصیبت ہو، آل اولاد کی فوتگی ہو، دنیا سے رخصتی ہو، اور دوسرے مصائب و آلام ہو۔ وہ کون سی مصیبت ہے جو اللہ کے نبی نے برداشت نہیں کی ہے؟ قسم خدا کی یہ ساری مصیبت اللہ کے نبی اپنی امت کی محبت میں اپنی امت کے لیے برداشت فرما رہے ہیں۔ ورنہ نبی کی شان تو یہ ہے کہ آپ کی شہزادی جن کے تعلق سے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جن کا آنچل نہ دیکھا ماہو محل نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ یہ سیدہ فاطمۃ الزہرا ہیں، اللہ کے پیارے نبی کی ایک تاریخ مختصر صورت میں آپ سماعت کریں۔ غزوہ خندق کا موقع ہے، یہ علماء کرام بخوبی جانتے ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ خندق کی کھدائی ہو رہی ہے، اصحاب رسول چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آرام سے بیٹھے، لیکن نہیں، آپ خود اپنے ہاتھ سے خندق کھود رہے ہیں، اور یہی نہیں کئی دنوں سے پاکے ہیں، پیٹ پر شکم انور پر وہ پتھر بندھا ہوا ہے، اس کے باوجود خندق کی کھدائی کر رہے ہیں۔ ایک طرف آپ یہ فاقہ دیکھیں، دوسری طرف آپ کے اختیار کا عالم دیکھیں کہ یہی سیدہ فاطمۃ الزہرا ہے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ آپ پوچھتے ہیں کہ اے بیٹی ذرا بتا تو صحیح کہ تجھے غم کیا ہے، تکلیف کیا ہے؟ آپ نے اگر کھانے کی خواہش ظاہر کی، اللہ کا پیارا حبیب ہے، کس درجہ اختیار رکھتا ہے کہ جنت سے دسترخوان منگوا رہا ہے، اور لباس کی خواہش ہوتی ہے جنت سے جنتی لباس منگوا رہا ہے۔ کبھی تو مرشد اجازت فرماتے ہیں جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے، اور جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے۔ اللہ کے پیارے نبی ہیں مسلمانوں، اللہ نے آپ کی پیاری سیرت و صورت کو ہمارے لیے آئیڈیل بنایا۔
ارشاد ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ تحقیق کی نبی کی پیاری سیرت تمہارے لیے بہترین آئیڈیل اور نمونے حیات ہے۔ آج المیہ یہ ہے کہ ہم نے غیروں کا طریقہ اپنا لیا جس بنیاد پہ ہر چہار جانب ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، ورنہ یاد رکھو وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے انتظار اپنی۔ اللہ کے پیارے نبی صحابہ کرام کے جھرمٹ میں جلوہ فکن ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا کی ستاروں کے درمیان چاند موجود ہو، اور یہ میں نہیں، یہ خود دیکھنے والے صحابی رسول بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک جب ہمارے درمیان بیٹھے ہوا کرتے تھے تو کبھی ہم چاند کو دیکھتے، کبھی رسول پاک کے نورانی چہرے کو دیکھتے، اور ایسا محسوس ہوتا کہ گویا کہ آسمان کا چاند اس زمین کے چاند سے حسن کی خیرات مانگ رہا ہے۔ کبھی تو کسی نے کہا چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، چاند میں تو داغ ہے مگر آپ کا چہرہ صاف ہے۔ یہ رسول پاک ہے، صحابہ کرام کے جھرمٹ میں جلوہ فکن ہے۔ ایک شخص چہرے پر کالا کپڑا ڈالے ہوئے بیٹھا ہے، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں سب اپنی فریادیں لا رہے ہیں، اللہ کے نبی سب کی فریادیں سنتے ہیں، وعظ و نصیحت فرماتے ہیں، اللہ کے فرمودات سناتے ہیں۔ محفل دھیرے دھیرے جب برخاست ہونے کے قریب ہوئی، وہ شخص جو اپنے چہرے پر کپڑا ڈالے بیٹھا تھا قریب آیا، اللہ کے پیارے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں آپ کے پاس بڑی ہمت اور جرات کر کے حاضر آیا، لیکن اس کے باوجود میری ہمت نہیں ہو رہی کہ لب کشائی کروں۔ میں نے جب سے آپ کے بارے میں سنا ہے، آپ کے بارے میں پڑھا ہے، میں نے جان لیا کہ قسم خدا کی یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، یہ اللہ کے سچے حبیب ہیں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ آپ پر ایمان لے آؤں، لیکن میں نے ایک ایسا جرم کیا جو جرم مجھے کوستا ہے، اندر اندر سے مجھے کھائے جا رہا ہے کہ پتہ نہیں اسلام لانے کے باوجود بھی میرا وہ جرم معاف ہوتا ہے یا نہیں، کیونکہ آپ کی شان اتنی بلند و بالا ہے کہ اللہ نے آپ کو ایسے ہی پیدا کیا جیسے آپ چاہتے تھے، اور یہ کوئی اور نہیں، اسی دور کے آپ کے صحابی رسول ہے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو منبر پر کھڑے ہو کر نعت نبی سنایا کرتے تھے اور عرض گزار ہوتے تھے، یا رسول اللہ وَآسَنَ مِنْ قَلَمْ تَرَكَّتُ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْ قَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءَ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ جس کو بریلی کے امام نے آسان لفظوں میں کچھ یوں بیان کیا کہ یا رسول اللہ لم یات نظیرک فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا، یگراج کا تاج تلے سر سوئے ہے تجھ کو شہ دوسرا جانا۔ یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ حسین و جمیل آج تک کسی ماں نے جنا ہی نہیں، اور اللہ نے آپ کو ایسا ہی پیدا کیا جیسے آپ چاہتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص بیٹھے، کالا کپڑا چہرے پر پڑا ہے، رو رو کے عرض کرتے ہیں کہ میں آپ کا لایا ہوا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، آپ پر ایمان لانے کو بڑا دل چاہتا ہے، لیکن دل میں ایک چور ہے کہ میں نے بہت بڑا جرم کیا، اور وہ جرم یہ کہ آپ بیٹیوں سے بڑی محبت فرماتے ہیں۔ آپ کی آمد سے پہلے جو بیٹیاں زندہ درگور کر دی جاتی تھی، خوبصورت بچیاں زندہ مٹی میں دفن کر دی جاتی تھی، یا رسول اللہ آپ کی آمد سے ان کو امن و امان ملا ہے، اور نہ یہ کہ صرف حفاظت بلکہ ان کو عزت کی وہ بلندی ملی ہے کہ صبح قیامت تک اتنی عزت کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ یا رسول اللہ،
جرم ہوا ہے، دل لگتا ہے کہ کہیں ایمان لانے کے باوجود بھی میرا وہ جرم معاف نہ ہو، یا مجھے ایمان کی دولت ہی نہ ملے، یا میرا کلمہ پڑھنا قبول ہی نہ ہو۔ اللہ کے پیارے نبی ہے کہ جن کی شان یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے وما ہوا علی الغیب بضنین، کہ میرا محبوب غیب بتانے پر بخیل نہیں ہے۔ جو لوگ نبی کے علم غیب پر انگشت نمائی کرتے ہیں، وہ عقل کے ناخن نے کبھی سامنے والے نے اپنا جرم نہیں بتایا ہے، اپنی پریشانی نہیں بتائی ہے۔ اللہ کے نبی ہیں، فرماتے ہیں کہ اے شخص اپنے چہرے سے کپڑا ہٹا لے، کوئی اپنی بیٹی کے غم کو نہیں بھول سکتا۔ جو تکلیف تم نے میری بیٹی کو پہنچائی ہے، میں ہی وہ نبی ہوں کہ جس نے یہ فرمایا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہوتا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیے ہی نہ ہو۔ لہذا تم اپنے چہرے سے کپڑا ہٹا لو اور کلمہ پڑھ لو، اللہ تمہیں معاف فرمائے گا۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے کہ جب میری بیٹی تمہاری وجہ سے اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ واقعہ کیا ہے؟ آپ کی ایک شہزادی تھی جو امید سے تھی، اونٹ پہ سوار ہو کے سفر پہ جا رہی تھی۔ یہی شخص جو توبہ کرنے کلمہ پڑھنے کے لیے حاضر آیا تھا، اسی نے آمدن اونٹ کو گرا دیا تھا، جس سے آپ کی شہزادی زمین پہ گری اور پیٹ میں جو حمل تھا وہ بھی ساتھ ہی ساتھ آپ کی شہزادی بھی انتقال کر جاتی۔ سوچے مسلمانوں، وہ نبی ہیں کہ جو دوسروں کی بیٹیوں پر آنسو بہاتے ہیں۔ اگر کسی بیٹی کو زندہ درگور کر دیا گیا، آپ کے دربار میں ذکر ہوتا، آپ کی ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ جنہوں نے صبح قیامت تک بیٹیوں کو باپ کے جگر کا ٹکڑا بنا دیا ہے، وہ نبی ہے ان کے خود کی شہزادی کو جس نے جو ہے موت کے گھاٹ اتارا، اللہ کے نبی نے اس کو بھی معاف فرما دیا۔ کون سے مصائب و آلام ہیں جو آپ نے برداشت نہیں کی؟ آپ کے عزیز جان نواسہ رسول، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ شہزادے مشکل کشا، شہزادے حیدر کرار، امام عالی مقام حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کس درجہ محبوب ہیں آپ بارہا سنتے ہیں۔ اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، دوش مبارک پر سوار ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی اپنی نماز کو دراز فرماتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو میرا نواسہ زمین پہ گرے اور اسے ہلکی سی خراش بھی آ جائے۔ لیکن جب باری آتی ہے اللہ کی رضا کی، دین اسلام کی، تو خوشی بخوشی اپنے شہزادے کو کربلا کے میدان میں پیش کر دیتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ اس وقت اللہ کے نبی ظاہراً موجود کہاں تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نبی کل بھی موجود تھے، آج بھی موجود ہیں اور ہمیشہ موجود رہیں گے۔ ہاں یہ اور بات ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ کا فرمان ہے کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس اعتبار سے ظاہراً آپ نے بھی موت کا مزہ چکھا ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، بس فقط آنی ہے، پھر اسی آن کے بعد مثل ثابت وہی جسمانی ہے۔ انبیاء کرام کی موتیں عام موتوں کی طرح نہیں ہوتی ہے، بس ظاہری طور پر وہ لبادہ بدل لیتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ کل تک ہماری آنکھیں نبی کو دیکھنے کے قابل تھی، لیکن آج ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، لیکن نبی آج بھی ہمارے احوال و کیفیات دیکھتے ہیں، ہماری فریادیں سنتے ہیں۔ ان کی محبت میں اگر ہم محفل عید میلاد النبی منائے تو اگر وہ کرم فرمائے تو چاہے تو ایسی پاکیزہ محفلوں میں آ بھی سکتے ہیں اور آتے بھی ہیں، اور چاہے تو وہیں سے بھی کرم فرما دے ہم پر۔ اللہ نے اتنا پاور و اختیار آپ کو عطا فرمایا ہے، ایسے متعدد واقعات ہیں۔ اس لیے مسلمانوں، چاہے آپ گوشے تنہائی میں ہوا کرو یا مجمع عام میں ہوا کرو، اپنا ظاہر باہر یکساں رکھو، کیونکہ اللہ و رسول کو سب خبر ہے۔
ہماری فریادیں وہ سنتے ہیں، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ آج یہ محفل عید میلاد النبی سجائی گئی، قسم خدا کی وہ شہید بچے اپنی قسمت پر رش کریں گے، کیونکہ دنیا کی حقیقت تو اتنی ہی ہے کہ ایک نہ ایک دن سب کو رخصت ہونا ہے، بس کوئی جلدی گیا کوئی بعد میں جائے گا۔ لیکن کامیاب ترین لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو خدمت اسلام کے لیے وقف کیا۔ اللہ کے پیارے نبی ہیں، اپنے شہزادے کے گردن کو کبھی چومتے ہیں، نواسا، جن کو شہزادوں سے جیسا پیار آپ نے دیا ان کے گردن مبارک پر بوسہ دیتے ہیں۔ روایتوں میں ہے کہ اس کی حکمت کیا تھی، تو سب نے یہی کہا اللہ کے نبی کو معلوم تھا کہ اسی حلقوم پر، اسی گردن مبارک پر ایک دن اسلام کی خاطر تلوار چلائی جائے گی۔ اللہ کے پیارے نبی کو سب معلوم تھا، تبھی تو آپ نے ایک مٹی بھی دی تھی ام المومنین کو، اور فرمایا تھا کہ جس دن یہ مٹی سرخ ہو جائے سمجھ جانا کہ میرا نواسا شہید ہو گیا۔ آپ کی شان تو یہ ہے کہ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ وہ چاہتے تو دعا فرما دیتے، اللہ تعالیٰ ظاہری مصیبت کو آپ سے دور فرما دیتا، لیکن نہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے اسی وقت اس پر مصیبتیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ قدم قدم پر آزماتا ہے۔ یہ اللہ جل شانہ نے حسنین کریمین کو جنتی جوانوں کا سردار بنایا ہے، تو ظاہر سی بات ہے دنیا میں ان کے معاملات، ان کی قربانیاں بھی بڑی ہوں گی۔ ابھی تو آپ دیکھیں کربلا کا میدان ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بار بار مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ آپ یزید کی بیعت کو صرف رسمن قبول کر لیں، زبانی قبول کر لیں، بھلے دل سے قبول نہ کریں، آپ کو باعزت آپ کے وطن بھیج دیا جائے گا۔ لیکن وارے شجاعت شہزادے مولائے کائنات کی سرداد رداد دست در دست عزیز حقہ کی بنائے لا الہ سہیل، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کی سردار نداد دست در دست عزیز کی امام حسین نے اپنی گردن تو دے دی، لیکن ایک باطل کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیا، اور صبح قیامت تک یہ بتا دیا کہ اے میرے ماننے والے، کبھی بھی تم باطل سے نہ ملنا، چاہے اس کے لیے تمہیں اپنی جان کی قربانی کیوں نہ پیش کرنی پڑے۔ کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر۔ اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا۔ حافظ احمد رضا صلی اللہ علیہ وسلم مرحوم، اللہ تعالیٰ غریب رحمت فرمائے، بہت ہی سعادت مند نیک بچہ تھا۔ آج بھی اس کا چہرہ میرے سامنے رہتا ہے، جیسے تذکرہ آتا ہے سچ بتاتا ہوں دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ اکثر میں اس کو بلایا کرتا تھا اور پوچھتا رہتا تھا کتنے پارے تم نے پڑھے، ڈانٹتا بھی تھا کہ کوتاہی کر رہے ہو اور تیزی کرو۔ کوئی ضرورت سے بلایا، کچھ بھی بلایا، ہوشیار ہونہار لڑکا تھا، لیکن قسم خدا کی میں ان کے والدین کو بتانا چاہتا ہوں یہ ضیاء نہیں ہے، آپ کی کوئی چیز ضائع نہیں ہوئی، بلکہ رب کی بارگاہ میں آپ نے ایسا قیمتی احساسہ بھیج دیا ہے جو آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے دیگر اعزاء اقربا کی بخشش کا ذریعہ بنے گا، کیونکہ آپ نے حفظ قرآن کے لیے بھیجا اور تقریباً 15 پارے اس بچے نے حفظ کر لیا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک شخص جب حج کے ارادے سے گھر سے قدم نکال دے، حضرت کی جلوہ گری ہے، آپ پوچھیں بتائیں گے مسئلہ آپ کو۔ حج کے ارادے سے اگر قدم نکال دے، اگرچہ وہ حج نہ کر پائے لیکن حج کا اسے ثواب ملتا ہے۔ یہاں تو بچے نے آدھا قرآن حفظ کر لیا، ایک آیت کریمہ اگر کوئی پڑھتا ہے
اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ اس کے اہل خانہ کی بخشش فرما دیتا ہے۔ آپ دیکھیں ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دور ہے، آپ ایک قبر کے پاس سے گزرے، آپ نے دیکھا کہ اس قبر میں اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے، آگ برس رہی ہے۔ آپ آگے بڑھ جاتے ہیں، تھوڑی دیر بعد جب واپس آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہی قبر جس میں آگ برس رہی تھی اب گلے گلزار بنی ہوئی ہے، رحمت کے پھول برس رہے ہیں۔ آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کا لقب کلیم اللہ ہے، اللہ سے اکثر باتیں کیا کرتے تھے، رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں کہ اے مولا یہ تیری کیسی قدرت کہ ابھی گزرا تو میں نے دیکھا یہاں عذاب ہو رہا ہے اور پل بھر میں تیری رحمت بدل گئی اور یہاں رحمت کے ساون بھادو برسنے لگے، اے رب ایسا کیسے ہوا؟ اللہ نے فرمایا کہ یہ بندہ جو قبر میں تھا جب اس کا انتقال ہوا اس کی بیوی حاملہ تھی اور اس کا بچہ پیدا ہوا اور آج اس بچے نے ایک عمر پائی اور عمر پانے کے بعد ایک استاد کے پاس جا کے بسم اللہ خوانی کی ہے اور بسم اللہ خوانی میں اس نے اپنے توتلے زبان میں اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، مجھے رحمان الرحیم کہا تو میری غیرت عشق و گوارا نہ ہوا کہ جس کا بچہ مجھے رحمان الرحیم کہے اس کو میں قبر میں عذاب کروں۔ قسم خدا کی حافظ احمد رضا جو قرآن کے حافظ تھے انہوں نے نہ جانے کتنی بار الرحمن الرحیم کہا ہوگا۔ اب جتنے ان کے قرابت دار ان کے گاؤں کے لوگ ان سے محبت کرنے والے ان سے عقیدت رکھتے ہیں، قسم خدا کی اللہ کی رحمت ان سب کو بخش دے گی۔ اللہ کی رحمت بندوں کے بخشش کے بہانے تلاشتی ہے، بس شرط اتنی ہے کہ آپ اپنی نیتوں میں اخلاص رکھیں اور اخلاص کے ساتھ علم دین مصطفیٰ خود بھی حاصل کرتے رہیں حتی المقدور۔ کوئی ضروری نہیں کہ آپ باضابطہ مدرسے میں جا کے ہی علم دین سیکھ سکتے ہیں۔ آپ مولانا شجاعت صاحب قبلہ کے پاس، مولانا اکرم صاحب قبلہ کے پاس اگر ایک مسئلہ پوچھنے بھی جائیں گے اللہ تعالیٰ اس پر بھی ڈھیر و ثواب عطا فرمائے گا۔ ایسی پاکیزہ محفلوں میں بیٹھیں گے اللہ تعالیٰ رحمت کے حوض میں غوطہ لگانے جیسی سرور اور کیفیت اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک شخص جب علم دین سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے قدم نکالتا ہے اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اس کے اوپر رحمت کے پروں کا سایہ کر دو، اور جب وہ کسی استاد کے پاس یا سیکھنے سکھانے والی پاکیزہ محفل میں جا کے بیٹھ جاتا ہے تو گویا کہ وہ رحمت کے حوض میں غوطہ لگاتا چلا جاتا ہے۔ لائق مبارکباد ہیں آپ تمامی حضرات کہ آپ اس پاکیزہ محفل میں شریک سعادت ہیں۔ قسم خدا کی یہی متاع زندگی ہے، ورنہ تو یاد رکھو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل اٹھاتا، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساتھ آنے والی ہے، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساتھ آنے والی ہے۔ ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 ملتے ہیں، یہ حشر سب کے ساتھ ہونا ہے، لیکن لائق مبارکباد ہے وہ لوگ جو عشق نبی کا جام خود پیے اپنے بچوں کو پلاتے ہیں اور اسی عشق نبی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور آخر وقت انہیں کلمہ طیبہ نصیب ہوتا ہے۔ پھر کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نہ ہو مایوس آتی ہے سزا گورے غریباں سے، نبی امت کا حامی ہے خدا بندوں کا والی۔ بلا شبہ موت ایک ڈراؤنی چیز ہے، اللہ کے نبی فرماتے بھی ہیں اس کو ذکر حاضم لذات الموت کہ لذتوں کو ختم کرنے والی موت کا خوب تذکرہ کیا کرو۔ موت کو یاد رکھو کیونکہ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج ان کی جو کل ہماری باری ہے۔ قسم خدا کی یاد رکھنا ہمیشہ کے لیے رہنا نہیں، اس زار فانی میں کچھ اچھے کام کر لو، 4 دن کی زندگانی میں جو بھی اس دنیا میں آیا ہے آخر کار ایک دن اسے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور یاد رکھنا موت اگر ایسی ہو کہ آخر وقت بھی آپ کے تیور سے، آپ کی صورت سے، آپ
آپ کے انداز سے اسلامی شان و شوکت جھلکے، محبت رسول جھلکے، خوف خدا کا تیور ہو، اولیاء کرام کی محبت سے آپ کا سینہ سرشار ہو، تو قسم خدا کی قبر میں لہرائیں گے، تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ قبر بلا شبہ خوفناک منظر ہے، لیکن اہل ایمان کبھی موت سے نہیں ڈرتے۔ میں نے شروع میں جو اشعار پڑھے وہی آپ کے سامنے اسی کی وضاحت کر کے اپنی گفتگو ختم کرنا چاہوں گا۔ مجاہد آزادی جنہوں نے ہندوستان کی آزادی میں اپنا خون عطا کیا، ہندوستان کی آزادی کے لیے بڑی قربانی پیش کی، جن کا نام حضرت علامہ سید کفایت علی کافی علیہ رحمت و رضوان۔ تختہ دار قریب ہے، آپ کو معلوم ہے کہ چند دنوں کے بعد مجھے تختہ دار پر لے جایا جائے گا اور اس دنیا سے میرا رشتہ ختم ہو جائے گا، لیکن نہ گھر کی فکر، نہ اپنی پرواہ، نہ مال و متاع کی فکر۔ جب تختہ دار قریب دکھ رہا ہے اس کے باوجود آپ پیغام دیتے ہیں تو کیا پیغام دیتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اے مومنو یاد رکھو کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ حسرت و کم خواب کے پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، اور جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر ضرور آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، اور سب فنا ہو جائیں گے کافی، ولیکن حشر تک نعت احمد کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ آخری بات آپ سماعت کر لیں، لائق مبارکباد ہے چرا کھجوری کے جملہ سنی خوش عقیدہ مسلمان اور اس پاکیزہ محفل میں جو شریک آئے وہ ڈھیروں مبارکباد کے لائق ہیں، کیونکہ ہم ایمان والے ہیں، لاکھ بدعمال صحیح، لیکن رب کی رحمت اور رسول پاک کی شفاعت سے بڑی امید ہے۔ لیکن یاد رکھنا اس امید کو باقی رکھنے کے لیے اپنے اعمال بہتر کرنے کی کوشش کرتے رہے، نبی کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھنا، نماز روزہ حج و زکوٰۃ اور دیگر تمام اچھے کام میں پہل کرنا اور پوری توانائی اپنی صرف کرنا، تبھی نبی رحمت کی شفاعت نصیب ہوگی۔ ورنہ یاد رکھنا صحابی رسول ہے، امیر المومنین ہے، ذوالنورین ہے، جن کے عقد میں یکے بعد دیگرے دو شہزادی رسول آئی، جن کو دنیا عثمان غنی کے نام سے جانتی۔ کون سا ایسا اچھا عمل ہے جو آپ نے نہیں کیا؟ ایمان کی دولت آپ کے پاس، سخاوت آپ کے پاس، حیا کا عالم تو یہ ہے کہ نبی خود ان کی حیا کی تعریف فرماتے ہیں، یہ اللہ کے پیارے رسول کے پیارے داماد ہیں، امیر المومنین ہیں، لیکن جب ان کے سامنے قبر کا تذکرہ ہوتا، جہنم کا تذکرہ ہوتا تو قبر کے عذاب پر آپ اتنا روتے کہ آپ کی ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو جایا کرتی۔ کسی نے عرض کیا تھا کہ اے صحابی رسول، اے امیر المومنین، آخر وجہ کیا ہے کہ جہنم کے عذاب پر آپ اتنا نہیں ڈرتے ہیں، اتنا نہیں روتے ہیں، اتنا قبر کے عذاب پر خوف کھاتے ہیں، آپ روتے ہیں۔ قربان جاؤ، یہ صحابی رسول ہے کہ جن کی شان اللہ کے پیارے رسول نے بتائی ہے، اصحابی النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ اے میرے امتیوں یاد رکھنا یہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، ان میں سے جس کسی کی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ کہ ہم اور آپ کی ہدایت کے لیے مولا کائنات، ہم اور آپ کی ہدایت کے لیے یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو ایسا طریقہ دے رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے پوچھنے والے یاد رکھنا کہ جہنم
یہ منازل آخرت میں سے آخری منزل ہے، اور قبر یہ منازل آخرت میں سے پہلی منزل ہے۔ اگر میں یہاں کامیاب رہا تو باقی منزلیں آسان ہوں گی، لیکن اگر یہاں ناکام ہوا تو باقی منزلیں اور مشکل ہوں گی۔ اس لیے میں قبر کے عذاب پر زیادہ روتا ہوں، جہنم کے تذکرے پر اتنا نہیں روتا۔ اب سوچیں آپ، یہ ذوالنورین ہے، صحابی رسول ہے، امیر المومنین ہے، اس کے باوجود اتنا خوف کھاتے ہیں، لیکن ہم فقط عشق کا دعویٰ کر کے اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار سمجھ لیں تو یہ ہماری اولاد کی بھول ہے۔ ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ہمارے نبی کو کیا پسند ہے اور کیا ناپسند ہے۔ آج بچے کے انتقال پہ شکیل بھائی اور ان کے دوسرے ساتھی اقربا عائزہ جن کے بچے انتقال کر گئے، یہ دروازے کے سامنے محفل سجائی گئی، قسم خدا کی یہ رسول پاک سے محبت کی دلیل ہے۔ یہ وہ پاکیزہ محفل ہے جس محفل پر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے درمیان فخر فرماتا ہے۔ حدیث پاک ہے، اللہ کے پیارے رسول اپنے کاشانِ نبوت میں موجود حضرت جبریل امین حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کا رب فرماتا ہے کہ آپ اپنی مسجد میں جائیں اور دیکھیں آپ کے عزیز صحابہ کیا کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی اٹھتے ہیں، مسجد نبوی میں پہنچتے ہیں، صحابہ جب دیکھتے ہیں تو سب کے سب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے میرے عزیز صحابہ، ذرا یہ تو بتاؤ کہ آخر تم لوگ یہاں کیا کر رہے تھے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کے ذریعہ جو ہم پر احسان عظیم کیا ہے، آپ کو پیدا فرما کے اور آپ کا امتی ہمیں بنا کے جو اس نے احسان عظیم کیا ہے، اسی شکریہ کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں، رب کا شکر ادا کر رہے ہیں، یعنی آپ کے پیدائش کی خوشی منا رہے ہیں، جس کو میلاد النبی کہتے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو، آپ سوچیں اللہ نے دنیا بھر کی نعمتیں عطا کی لیکن کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا۔ بیٹے بیٹی کی پیدائش ہو، گھر بار نیا آپ بنائیں، گاڑی آپ خریدیں، اپنے دوست احباب کو اپنی خوشیوں میں شریک کرتے ہیں، کوئی آپ سے دلیل کا طالب نہیں ہوتا ہے، لیکن قربان جاؤ نبی کی عظمت و شان پر کہ جن کی آمد پر اللہ اہل ایمان پر احسان جتلا رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کی تحقیق کی اللہ نے اہل ایمان پر احسان عظیم کیا کہ جب ان کے درمیان اپنے محبوب رسول کو بھیجا تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کو بھیج کے جو اللہ نے ہم پر احسان عظیم کیا ہے اسی شکریہ کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، پوری حدیث غور سے سنو اور اپنے نتیجے پر رشک کرو کہ ان علماء اہل سنت سے آپ جڑے ہو جو گاہے بگاہے ایسی پاکیزہ محفلیں کراتے ہیں، خود بھی وقت دیتے ہیں، آپ تمامی حضرات شریک سعادت ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اے میرے عزیز صحابہ، جو تم نے یہ کہا کہ میری پیدائش کی خوشی منانے کے لیے تم یہاں بیٹھے ہو، کیا اپنے اس قول پر تم قسم دے سکتے ہو؟ کیا تم اس پر قسم کھا سکتے ہو؟ صحابہ حیران ضرور ہیں لیکن قسم کھا کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، فدا کا ابی و امی، آپ پر میرے ماں باپ قربان، قسم خدا کی ہم اسی لیے یہاں بیٹھے ہیں کہ اللہ نے آپ کو پیدا فرما کے، آپ کو مبعوث فرما کے جو ہم پر احسان عظیم کیا ہے اسی شکرانے کے لیے ہم یہاں حاضر ہیں اور آپ کا ذکر جمیل کر رہے ہیں، رب کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے میرے عزیز صحابہ، تم یہ نہ سمجھنا کہ تمہاری باتوں پر مجھے شک تھا اس لیے میں نے قسم لی، نہیں، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بات بہت بڑی ہے۔ میں اپنے کاشانے میں موجود تھا، حضرت جبریل امین آئے اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ مسجد نبوی میں جا کے دیکھیں، آپ کے عزیز صحابہ آپ کی میلاد کی محفل سجائے بیٹھے ہیں اور ان کے اس عمل کی بنیاد پر میں فرشتوں کے درمیان فخر فرما رہا ہوں۔ قسم خدا کی مسلمانوں، اپنے نصیبے پر ناز کرو کہ تمہارے حصے میں عید میلاد النبی کی محفل آئی ہے۔
یہ بڑا کرم ہے اللہ اور رسول کا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات۔ آخری بات آپ سماعت کریں۔ حضرت عثمان غنی آپ نے فرمایا تھا کہ قبر کے عذاب پر میں زیادہ اس لیے روتا ہوں کہ قبر منازل آخرت میں سے پہلی منزل۔ ایسا آپ نے کیوں فرمایا؟ اللہ کے پیارے نبی کی پیاری حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک بندہ جب انتقال کر جاتا ہے اس کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، چاہے وہ جلا دیا جائے، چاہے اسے جانور کھا جائے۔ قبر میں رکھنے کا مطلب یہی کہ عالم برزخ میں جب وہ پہنچتا ہے، اس دنیا سے عالم برزخ کی طرف سفر کرتا ہے، قبر میں باضابطہ اسے اگر رکھا جاتا ہے، نکیرین آتے ہیں، منکر نکیر جن کو کہا جاتا ہے، ڈراؤنی خوفناک صورت ہوتی ہے، بھیانک آواز، اور آ کے جھجھوڑ کے جگاتے ہیں، آ کے پوچھتے ہیں، اپنی تیز آواز میں من رب ہوتا۔ اگر بندہ مومن ہوگا تو کہے گا ربی اللہ۔ دوسرا سوال ہوگا ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ اگر بندہ مومن ہے تو کہے گا دینی الاسلام۔ تیسرا سوال ہوگا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، کہ اے مرنے والے ذرا یہ تو بتا کہ یہ سامنے جو پیاری سی صورت دکھائی دے رہی ہے ان کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا؟ ھذا اس میں اشارہ ہے، آپ ان علماء سے پوچھیں، یہ آپ کو بتائیں گے کہ ھذا کا مطلب یہ ہوتا ہے، اور یہ کب بولا جاتا ہے؟ جب سامنے کوئی چیز موجود ہو، پتہ چلا کہ نبی آج بھی موجود ہے، جیسے کل موجود تھے اور صبح قیامت تک موجود رہیں گے۔ اس معاملے میں اگر عقیدہ ہو تو اعلیٰ حضرت کے جیسا ہو کہ وہ فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں بارگاہ رسول میں کہ یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ رسول پاک کی پیاری صورت دکھائی جائے گی اور پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، کہ جب دنیا میں تمہیں زندگی ملی تھی تو تم ان کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ پوائنٹ کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں، دنیا میں جب تم زندہ تھے تو کیا کہا کرتے تھے؟ جیسے رب کے بارے میں پوچھا گیا من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ ربی اللہ کہہ دیا، یہاں نہیں کہ یہ کون ہے کوئی بھی کہہ دے گا کہ یہ رسول خدا ہے، نہیں، بلکہ پوچھا جا رہا ہے کہ جب دنیا میں تمہیں زندگی ملی تھی تو ان کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ کیسا عقیدہ تم نے گڑھا تھا، کیسا عقیدہ بنایا تھا؟ اگر قسم خدا کی وہ اہل سنت و جماعت سے ہوگا، اعلیٰ حضرت کا ماننے والا ہوگا، تو وہ پکار اٹھے گا اور کہے گا کہ یا رسول اللہ، سرور کہوں کہ مالک ہو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، اور تیرے تو اصفائے پہ تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ لیکن اگر اس کا تعلق ایسی جماعت سے ہوگا جو کبھی محفل عید میلاد النبی پہ انگشت نمائی، کبھی نبی کے اختیار پر انگشت نمائی، کبھی نبی کے شفاعت کا انکار، کبھی نبی کے اختیارات کا انکار، کبھی نبی کے حاضر و ناظر پر انگشت نمائی کرنے والا ہوگا، نبی کو اپنے جیسا معمولی بشر سمجھنے والا ہوگا، نبی کو معاذ اللہ مر کر مٹی میں ملنے والا بتانے والا ہوگا، تو حدیث پاک میں اس کے لیے بھی ہے کہ وہ کہے گا ہاں لا ادری، ہائے افسوس میں نہیں جانتا، کیونکہ دنیا میں اس نے گندا عقیدہ بنایا تھا، وہاں اللہ نے اختیار دیا تھا کہ چاہو تو کفر کرو اور چاہو تو ایمان لاؤ، اب یہاں نبی کی بارگاہ میں کسی کو گستاخی کی مجال نہ ہوگی اور وہ کافر ہوگا، وہ گمراہ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی سختیاں اس پر نازل فرمائے گا، اور اگر بندہ مومن ہے تو وہ پکار اٹھے گا اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، اور جب یہ کیفیت ہوگی حدیث پاک میں ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ارشاد ہوگا نم کا نومت العروس، سو جا جیسے دلہن سویا
کرتی ہے۔ تبھی تو بریلی کے امام پکار اٹھے، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ اس لیے جو ایمان اور علم کی دولت لے کے جائیں، ان کی موت سے آپ کبھی پریشانہ نہیں، آنسو نکل آئے تو اس سے ممانعت نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، انتقال کر جاتے ہیں۔ ایک بچہ جس کا نام حضرت ابراہیم، جس کو ایک لوہار کے گھر آپ نے رکھوایا تھا پرورش کے لیے، حدیث پاک میں سخت دھواں ہوتا، لیکن اللہ کے نبی بیٹے کی محبت میں وہاں جاتے، دھواں کافی ہوتا، آنکھ میں لگتا، لیکن اللہ کے نبی اپنے بیٹے کی محبت میں اس گھر میں جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں صحابی رسول اللہ کے نبی تشریف لے کے، اسی اتنا میں آپ کے ہاتھوں میں آپ کے شہزادے تھے، روح کب سے انسری سے پرواز کر رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو گرتے، لیکن تعلیم امت کی خاطر آپ نے امت کو کیسا پیغام دیا کہ اپنی اولادوں پر آنسو تو بہانا، لیکن شکر رب کا دامن نہ چھوڑنا، لیکن دوسروں کے بچوں پر پیار کتنا اور اختیار کا عالم کیسا ہے مسلمانوں ہمارے تمہارے کریم آقا کا، کہ آپ دیکھیں ایک صحابی رسول ہیں کہ جن کا بچہ کئی دنوں سے لاپتہ تھا، بارگاہ رسول میں حاضر ہوتے ہیں اور انہیں معلوم ہے کہ یہ وہ بارگاہ ہے کہ اللہ نے ایسا اختیار دیا ہے کہ جہاں بانی عطا کر دیں، بڑی جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہے عطا کر دیں۔ تبھی وہ آگے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، فدا کا ابھی و امی، میرا اکلوتا بیٹا تھا جو مجھ سے گم ہو گیا ہے، آپ کرم فرمائیں، میرے بیٹے کے بارے میں بتا دیں، مجھے عطا فرما دیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جاؤ تمہارا بچہ فلاں باغ میں کھیل رہا ہے۔ وہ صحابی تیزی کے ساتھ نکلنے لگتے ہیں، اللہ کے نبی روکتے ہیں کہ اے میرے عزیز صحابی رکو، یہاں آؤ اور تم جاؤ گے جب وہاں اور دیکھو گے تمہارا بچہ دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، اس لیے جب باغ کے قریب پہنچنا، اپنے بیٹے کو کئی دنوں کے بعد دیکھنا تو برتے محبت میں کہیں ہائے میرا بیٹا، ہائے میرا بچہ کہہ کے نہ پکارنا۔ وہ صحابی سنتے ہیں اور دل سے تسلیم بھی کرتے ہیں، لیکن عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، فدا کا ابی و امی، آپ پر میرے ماں باپ قربان، وہ میرا بچہ ہے، کئی دنوں کے بعد ملے گا، آخر اگر اسے میں اپنا بیٹا کہہ کے اپنا بچہ کہہ کے پکاروں تو اس میں حرج کیا ہے؟ قربان جاؤ یتیموں کے والی پر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، تمہاری بات صحیح ہے، وہ تمہارا بیٹا ہے، کئی دنوں کے بعد ملے گا، محبتیں پدری جوش مارے گی، لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ تمہاری نظریں جو نہیں دیکھ رہی ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں تمہارے بچے کے ساتھ اور دوسرے بھی بچے ہیں، ان میں کچھ بچے ہیں جو یتیم ہیں، جن کے باپ موجود نہیں ہے، اور جب تم اپنے بیٹے کو آئے میرا بچہ، آئے میرا بیٹا کہہ کے پکارو گے تو کہیں اس یتیم بچے کے دل کو ناگوار نہ لگے، اس کی آنکھوں میں آنسو نہ آ جائے کہ میرا باپ بھی موجود ہوتا تو وہ بھی آج مجھے ہائے بیٹا کہہ کے پکارتا۔ یہ رسول خدا اللہ کے پیارے رسول ہے، امت سے اتنی محبت، اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ صحیح، نزدی و کلمہ پڑھانے کا بھی احسان میرا۔ جانے والے چلے گئے، آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے، اعلیٰ حضرت فرماتے۔ اس لیے ہمیں کرنا کیا ہے تو اس کا بھی طریقہ پیارے رسول نے ہمیں عطا فرمایا کہ ان کے لیے صدقات و خیرات کیے جائیں، ان کے لیے اصالِ ثواب کی محفلیں منعقد کی جائیں۔ اولاد صالح یہ بہت بڑی نعمت ہے، اگرچہ وہ بظاہر ہم سے رخصت ہوئے لیکن کوئی ہمارا سرمایہ ختم نہیں ہوا، بلکہ اس کی قیمت اور مضبوط اور پختہ ہو گئی، اس پہ مہر لگ گئی۔ یہ انشاءاللہ الرحمن یہ حافظ احمد رضا اور ان کے ساتھ جتنے بچے تھے ایمان کی حالت میں گئے، اللہ تعالیٰ ان کے صبر کرنے والے گھر والوں کو
ان کے صدقے میں ان کی بخشش فرمائے گا انشاءاللہ۔ شہادت کا درجہ انہیں ملے گا، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جو ڈوب کے مر جائے یا آگ سے جل کے مر جائے، دیوار کے نیچے دب کے مر جائے، پیٹ کی بیماری میں مر جائے، حادثاتی موت مر جائے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ شہید کا درجہ پائے۔ اور شہیدوں کا درجہ اتنا بڑا ہے کہ کل بروز قیامت جب اللہ تعالیٰ شہیدوں کو ان کی شہادت پر اجر دے گا، حدیث پاک ہے، تو جو لوگ عام موت مرے، بڑے اطمینان سکون کے ساتھ اپنے گھروں میں رہے، پوری زندگی گزار کے گئے، جب وہ دیکھیں گے کہ شہیدوں کو اتنا بڑا بڑا اجر دیا جا رہا ہے، حدیث پاک میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں تو یہ اہل عافیت جو بڑے آرام و سکون کے ساتھ زندگی گزار کے گئے، وہ آرزو کریں گے، وہ خواہشیں کریں گے کہ کاش ان کی جلدوں کو کینچیوں سے کاٹا گیا، اتنے آرام کی زندگی انہیں کیوں ملی، مصیبتیں کیوں نہیں آئی۔ قسم خدا کی مسلمانوں، اللہ اگر آرام دے، نعمتیں عطا فرمائے، تب تو ہمیں شکر ادا کرنا ہے، اور اگر مصیبتیں آتی ہیں تب اور زیادہ ہمیں صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ صبر ایوب مشہور ہے، تمام گھرانہ، تمام فصلیں، تمام گھر والے ہلاک ہو جاتے ہیں، آخر بچہ آپ کا جسم ہے اس میں بھی کیڑے پڑ جاتے ہیں، لیکن آپ صبر کا مظاہرہ دیکھیں کہ اگر کیڑا آپ کے جسم کی حرکت کی وجہ سے تفسیر کی کتابوں میں موجود ہے، زمین پہ گر جاتا تھا، آپ اسے اٹھا کے اپنے جسم پہ رکھ دیتے کہ تم کھاؤ میرا جسم، اللہ نے میرے جسم کو تمہارے لیے رزق بنایا ہے، تو میں کون ہوتا ہوں تم سے تمہارا رزق چھیننے والا۔ یہ ہے صبر ایوب۔ تو قسم خدا کی، آپ بزرگوں کے واقعات قرآن پاک پڑھیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ دنیا بہت ہی حقیر ہے، دنیا کی کوئی حقیقت نہیں، اصل حقیقت ایمان کی دولت ہے، اور ایمان کی دولت اگر ہمارے آپ کے سینے میں تو ہم سب سے کامیاب ترین لوگ ہیں۔ اس لیے مسلمانوں، جتنے لوگ یہاں حاضر ہیں، ان سبوں سے میری گزارش ہے کہ خود بھی آپ اچھے کام کریں، آپ کے جو مرحومین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کو آپ فراموش نہ کریں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ یہ قبریں جن کو تم مٹی کا فقط ڈھیر سمجھتے ہو، ایسا نہیں، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا۔ جنت کے باغوں میں سے باغ کیسے بنتا ہے؟ تو ایمان اور حسن عمل کی بنیاد۔ یہاں ہم جو بیٹھ کے اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ و رسول کا ذکر کرتے ہیں، اس کا فائدہ انہیں قبر میں بلا سبب ملتا ہے۔ احادیث سے اس کی روایت جو ہے ثابت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مردے کو جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ پانی میں ڈوبتا جا رہا ہے، اپنے گھر والوں کو پکارتا ہے کہ مجھے بچا لو، مجھے بچا لو۔ جب اس کے گھر والے اس کی طرف سے صدقہ و خیرات کرتے ہیں، ایصال ثواب کی محفلیں کرتے ہیں، تو اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اسے کسی نے ہاتھ دے کے اسے ڈوبنے سے بچا لیا ہے۔ لیکن یاد رکھو، اگر تمہاری اولادیں سلامت ہیں، ماں باپ تمہارے ہیں، تو قسم خدا کی ان نعمتوں کو پہچانو۔ اللہ فرماتا ہے وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور پھر ان میں ماں کا درجہ زیر و بلند کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے حملتہ امہ وہنا علی وہن، کہ یہ مائیں ہیں جنہوں نے تمہارا بوجھ کمزوری پر کمزوری جھیلتے ہوئے سہا ہے۔ اس لیے اپنے ماں باپ کی قدر و قیمت کو کبھی فراموش نہ کرنا، ان کی قدر و قیمت کو پہچانو۔ اولادوں پر یہ لازم ہے کہ اپنے ماں باپ کی اطاعت کریں، اور باپوں پر اور والدین پر یہ لازم ہے کہ اپنی اولادوں کی اچھی تربیت کریں، اچھی پرورش کریں، کیونکہ آپ دنیا کی نعمتیں کھلا دیں یہ ان کا حق ہے، لیکن یاد رکھیں اگر دینی تعلیم اولادوں کو نہیں دی ہے تو یہاں بھی پکڑ ہوگی اور وہاں بھی بات پرس ہوگی۔ جتنے مجرم وہ ہوں گے اتنے مجرم ان کے والدین ہوں گے جنہوں نے علم دین مصطفیٰ سیکھنے سکھانے سے انہیں دور رکھا۔ اس لیے آپ خود بھی علم دین حاصل کریں، اپنے بچوں کو علم دین سکھائیں، اور اللہ تعالیٰ جو نعمتیں ہم سے لے لے
اس پر صبر کرے اور بلا شبہ یہی صبر ہمارے لیے ذریعے بخشش بنے گا۔ میں دعا گو ہوں مولا تعالیٰ اس پاکیزہ محفل کو ان تمام بالخصوص ان 5 بچوں کے حق میں بخشش کا ذریعہ بنائے، ان کے اہل خانہ کو صبر کی توفیق عطا فرمائے اور اس صبر پر ان کو اجر جزیل عطا فرمائے، اور جتنے لوگ یہاں حاضر آئے ہیں ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ محفل میلاد مصطفیٰ کی برکتوں سے ہم اور آپ کو نوازے اور ہمیں گھر گھر ایسی پاکیزہ محفلیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آ، پائے رسول تھام لے۔ میں نے قرآن کی جو آیت کریمہ پڑھی، اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ کی تحقیق کی، ہم تمہیں آزمائیں گے، تمہیں جان مال، تمہاری اولاد، تمہارے کھیت کھلیان، حتیٰ کہ تمہاری جانوں میں ہلاکت ڈال کر ہم تمہیں آزمائیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور جب تم صبر کا مظاہرہ کرو گے تو یاد رکھو یہ بشارت، یہ خوشخبریاں، یہ جنت کے وعدے یہ صبر کرنے والوں کے لیے ہیں۔ ان اللہ مع الصابرین، کہ بلا شبہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو دارین کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے، اور جو نعمتیں ہم سے چھن گئی ہیں اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ جو نعمتیں ہم سے چھوٹ گئی ہیں، رخصت ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر ہمیں صبر عطا فرمائے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ہمارے گھروں میں برکتوں کا نزول فرمائے، عالم اسلام کے مسلمانوں کے ایمان، جان مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ تمامی حضرات کی محبت کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، ساتھ ہی ساتھ میں گزارش بھی کرتا ہوں کہ ہمارے حق میں تمام علماء حق مدارس اہل سنت کے لیے اور آپ ایک دوسرے کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر بلا مصیبت سے محفوظ فرمائے، باطل کے ناپاک ارادوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اہل حق کا بول بالا فرمائے، باطل کو نیست و نابود فرمائے۔ تقریباً 300-350 کلومیٹر مسلسل ایک نشست میں سفر کر کے آیا، آواز بھی متاثر ہے، طبیعت بھی متاثر ہے، لیکن بس ایک درد دل جو ہم نے عرض کیا